ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم شرک کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج اس کے بارے میں پارٹ 4 پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں اور کیا جاننا ہم کو علم دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اب یہاں بات شروع ہوتی ہے کہ جیسے اب انسان کوئی بیمار ہو جاتے ہیں بالفرض نا، تو کیا ہوتا ہے کہ پریشانی کے حال میں ان کو جلدی جیسے وہ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، تو جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اتنے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کی پریشانی میں وہ کس قسم کے جملے منہ سے ادا کرتے ہیں، تو اس بارے میں ہم پہلے ذکر یہاں پہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ کسی مریض کی وجہ سے جب وہ پریشان ہوتے ہیں اور ڈاکٹر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ کیا بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پلیز مریض کو بچا لیں، ڈاکٹر صاحب مریض کو اچھا کر دیں، یعنی کہ ہم لوگ اس پہ ڈاکٹر پہ اتنا بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ نعوذ باللہ ہم لوگ اتنے جذبات میں آ کے، پریشانی میں آ کے ہم یہی بھول جاتے ہیں کہ اصل تو ساری شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس قسم کے جملوں میں بھی پھر کیا ہوتا ہے، شرک کی بو آتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں اس بات کا علم ہے کہ بچانے والا، صحت دینے والا، زندگی دینے والا اللہ ہے، نہ کہ اس کی مخلوق کا کوئی بھی شخص ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، شفا کی دعائیں جو ہمیں سکھائی ہے، اس میں شفا کو اللہ کی ذات سے ہی جوڑا گیا ہے۔ دعا کا ترجمہ ہے، اے لوگوں کے رب ہماری تکلیف کو دور کر دے، اے اللہ تو شفا عطا فرما، تو ہی اصل میں شافی ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، تیری شفا ایسی ہے جو بیماری باقی نہیں چھوڑتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بتائی ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، کبھی کوئی حکمت سیکھ رہا ہو یا ڈاکٹریٹ سیکھ رہا ہو، یا سکھانے کے دوران ان کو نا یہ بھی سکھایا جاتا تھا ایک زمانے میں، یا ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوتا ہو، کہ جس کاغذ پہ آپ نے اپنا نسخہ لکھنا ہے یا پرسکرپشن لکھنا ہے، تو اس کے اوپر لکھو اللہ شافی اللہ کافی۔ آپ نے یہ ورڈ سنے ہوں گے نا، ڈاکٹر بھی اپنی پرسکرپشن میں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اصل میں شفا دینے والی ذات تو دیکھیں اللہ ہے، ڈاکٹر تو صرف تدبیر کرتا ہے، اس علاج میں برکت تو اللہ ڈالتا ہے۔ تو اس علاج کے ذریعے کسی انسان کا تندرست صحت مند ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر تدبیر کرتا ہے اور اس کو تندرست ہو جانا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ڈاکٹر تو دیکھیے ایک سبب ہے، ایک بہانہ ہے، باقی سب کرنا اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ اسی لیے ایسے جملے، ایسی بات کرنا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے مریض کی جان بچا لیں، ٹھیک کر دیں، اس طریقے سے ہم کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے جملوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ تو اب صحیح جملہ کیا ہم کہیں گے؟ ہم اس طریقے سے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب پلیز ذرا ہمارے مریض پر توجہ سے، دھیان سے اس کا علاج کیجئے، یا اس کو پلیز اچھے سے دیکھیے، چیک کیجئے کہ کیا اس کو پرابلم ہو رہا ہے، اور اللہ کرے، پھر ہم کہیں اللہ کرے کہ مریض کو اللہ تعالیٰ صحت یاب ہو جائے، اس کو شفا اللہ دے دے۔ تو اس سے دیکھیے ہمارا مقصد بھی پورا ہو گیا کہ ہم ڈاکٹر کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اور پھر یہ جملے اور یہ بھی بات ہو گئی، ہم نے اللہ سے بھی اپنی بات، اللہ کے بھی حوالے سے بات کر دی کہ اللہ سے دعا بھی ہو گئی۔ تو اس میں شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے جملوں کو مناسب استعمال کرنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ بھی بہت دیکھا ہوگا کہ جو فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، تو لوگ انہی کے اوپر ریلائبل کرتے ہیں کہ ہم نے انہی کے پاس جانا ہے، ہم اب انہی کو دکھائیں گے، ہمیں وہ ڈاکٹر بہت پسند ہے، اس کی دوائی سے ہمیں آرام ہوتا ہے، ہمیں اس سے بہت سکون ملتا ہے۔
تو اس میں بھی دیکھیے فیملی ڈاکٹر ہونا اچھی بات ہے. جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس چونکہ زمانے سے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس بچوں کا، بڑوں کا پوری فیملی ہسٹری ہوتی ہے. وہ پورا واقف ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا پچھلے سال کیا تھا، اس سال کیا تھا. تو وہ اس کو بہترین کیا کرتا ہے، ڈائگنوز کر لیتا ہے، تشخیص کر لیتا ہے کہ ان کو کیا پرابلم ہے. تو پھر اس کے مطابق وہ دوائی دے دیتا ہے. تو جب وہ اچھی تشخیص کرتا ہے تو دوائی بھی اسی مطابق دے دیتا ہے. تو اللہ کے حکم سے ہمیں شفا مل جاتی ہے. تو اس لیے ایسا کہنا، یہ سمجھنا کہ صرف ڈاکٹر ہی کی دوائی سے ہم صحیح ہو رہے ہیں یا ہمیں آرام مل رہا ہے، یہ تصور جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر، جیسے اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس کی ایسی دوائی دیتا ہے کہ ہم فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس قسم کے جملوں میں کہیں نہ کہیں دیکھیں شرک کی بو پائی جاتی ہے. اور کہنا یوں چاہیے کہ اللہ کی مہربانی سے فلاں کی اتنا اچھا وہ ڈاکٹر نے ڈائگنوز اچھا کیا، یا وہ بہت اچھا تشخیص اس نے کیا، اور اللہ کے فضل سے ہمیں اس کی دوائی سے آرام آ گیا. اب سمجھے آپ لوگ کہ ہمیں اپنے جملوں کو کیسے فکس کرنا ہے، اور اللہ نے ہمیں شفا عطا فرمائی ہے. جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ خود بھی بولتے ہیں کہ دیکھیں شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، شفا دینے والا اللہ ہے، ہم تو صرف کوشش کریں گے. وہ ڈاکٹرز بھی ایسی بات کرتے ہیں. اب ہمیں کیسے کہنا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کی علاج سے ہمیں اللہ کے حکم سے شفا ہوئی، ایسے ہمیں کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، کیونکہ خود تو اپنے ہاتھ سے شفا وہ ڈاکٹر نہیں پیدا کر سکتا نا، اللہ کے حکم سے ہی ہمیں اس کی دوائی میں سوٹ کرتی ہے یا شفا ہوتی ہے. تو بس یاد رکھیں کہ اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے. یہ انسان اور یعنی کہ مریض اور ڈاکٹر کے بیچ میں کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہوں گے، کہ اللہ کے حکم سے وہ ڈاکٹر کی دوائی میں یا ڈاکٹر کی تشخیص میں جو بھی ہو، اللہ کے حکم سے سب برکت ہوئی ہے، مہربانی ہوئی ہے. ہمیں اپنی زبان کے ساتھ ساتھ، اپنے جملوں کے ساتھ، اپنے الفاظوں کو درستگی کے ساتھ، ہمارے دل دماغ میں بھی ہم کو یہ چیزیں صحیح کرنی ہے، تاکہ ہماری جو توحید ہے اس کی جڑ مضبوط ہو. تو دیکھیں کوئی انسان کسی کا کچھ نہیں سنوار سکتا اور نہ ہی بگاڑ بھی نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم بیچ میں شامل نہ ہو. اب دیکھیں بیماری کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. تو کسی کے مرنے پر یا فوت ہونے پر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس فوت شدہ شخص کے بارے میں بات ہے یا جو بھی ہے، اس کے حوالے سے جو بھی اس کے حوالے دیتے ہیں، تو ہم لفظ بولتے ہیں مرنے والے کے لیے. ہم لفظ کا استعمال کرتے ہیں مرحوم، ہے نا، ایسی استعمال کرتے ہیں مرحوم، یا مغفور بھی کہا جاتا ہے. تو آدمی جو ہے نا، لہٰذا ایسے الفاظ سے بولنے میں لگتا ہے کہ یعنی کہ جو ہم نے مرحوم کہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو لوگ لکھتے ہیں نا، مرحوم لکھتے ہیں، تو بہت عزت اور احترام مطلب اس میں ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے. یعنی کہ بہت ادبی انداز میں گفتگو ہوتی ہے. اگر اس لفظ کو ہم باریکی دیکھیں نا، اب اس لفظ کا ہم پوسٹ مارٹم کریں کہ مرحوم یا مغفور میں کیا چیز ہے، تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ مرحوم کا مطلب ہے کہ جس پر رحم کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مغفور کا مطلب ہے جس کو بخش دیا گیا. تو اب ان دونوں لفظوں کو ادا کرنا ایسے ہے جیسے ہمیں پکا پتہ ہے، ہمیں پکا یقین ہے کہ مرنے والے پہ اللہ نے رحم کر دیا، اور یا پھر مرنے والے کو اللہ نے اس کو بخش دیا. تو ہم یعنی کہ ہمیں اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی خبر نہیں، ہمیں تو ایک چھوٹی سی عام خبر بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتی. تو اتنی یقینی خبر ہمیں کیسے پتہ ہوگی کہ اللہ نے اس پر رحم کیا ہے یا اس کو بخش دیا ہے؟ تو لہٰذا ہم ان الفاظوں کو کیا کرتے، دعائیہ میں انداز میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ مثلاً
اللہ بخشے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، اللہ جنت نصیب کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس طرح سے بولنا چاہیے کہ مرنے والے کو اللہ بخش دے، یا جس کی وفات ہوئی ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، ایسے بولنا چاہیے۔ تو مرحوم یا مغفور کے جو الفاظ ہیں اس سے ہمیں ذرا بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا علم ہمیں نہیں ہے کہ اس کو بخش دیا یا اس پہ رحم کر دیا، یہ آپ اور میرے پاس علم نہیں ہے۔ تو ہم پہلے سے بھی دیکھیں پڑھ کر آئے ہیں کہ کسی زندہ انسان یا مردہ انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پکا جنتی ہے یا دوزخی ہے نا۔ ہماری نظر کو ہم اس کے اچھے کام، اگر ایک انسان کو ہم فی الواقع اچھے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس جنتی آدمی، کتنا نیک تھا، بس یہ تو جنتی کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی گناہگار کو دیکھتے ہیں، ظالم کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو پکا جہنمی ہی ہوگا۔ تو ہم دیکھیں کسی زندہ انسان کے ظاہر کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں، ہم اس کی ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ہم بول دیتے ہیں، مگر ہم اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کی نیت کیسی، یاد ہے نا ہم نے ریاکاری کے بارے میں پڑھ کے آئے تھے کہ بظاہر وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، مگر اگر اس کی انٹینشن اندر سے لوگوں کو دکھانے کی ہے تو اس نے ریاکاری کی، شرک کیا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو اس کے اندر کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ جانتا ہے۔ ہم تو بڑے وثوق سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو جنتی ہے، مگر اندر کا حال جو ہے نا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ مرنے کے بعد اس پر رحم کیا گیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا یا جہنم کا فیصلہ ہوا، یہ آپ اور میں نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ سب کب پتہ چلے گا؟ یہ سب ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا۔ اس لیے ہم کسی کو اس کی زندگی یا مرنے کے بعد اس کو ہم یقینی طور پہ جہنمی یا جنتی نہیں بول سکتے، ٹھیک؟ یہ غیب کی باتیں ہیں۔ ہاں البتہ ہم اپنے اندازہ لگاتے ہیں کہ مرنے والا بہت نیک تھا، اچھے کام کرتا تھا، اس کے لیے ہم دعائیہ انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اور بہت اچھے انسان تھے، بہت نیک تھے، بڑے مددگار تھے لوگوں کے۔ تو اس طرح ہم کسی کو، اسی طرح کسی گناہگار ہم بہت سمجھتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحم کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے جملے ہمیں اس پہلے تو بچنا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا مرحوم اور مغفور، جنتی، جہنمی، اور ان جملوں کو پھر ہم کیا کریں گے؟ دعائیہ کلمات سے اس کو بدل دیں گے۔ تو یہ سب کیا چیز ہے؟ جنتی، جہنمی، یا جس پہ رحم ہوا، بخشش ہوئی، یہ سب غیب کی باتیں، یہ اللہ کی باتیں، اللہ جانتا ہے۔ مرنے والے کے اندر کا معاملہ صرف اللہ جانتا ہے، اور ساتھ میں ہم اندر کے معاملات نہیں جانتے، تو لہٰذا یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور ہمیں بس دعائیہ ان کے لیے دعا کرنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اس میں حدیث کا ایک مفہوم ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک انصاری، ایک صحابیہ تھیں، وہ انصاری تھیں۔ آپ کو پتہ نا بہت سارے مسلمان مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ہجرت کے بعد مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ تو ان انصاری صحابہ کی جو گروپ میں ایک مہاجر بھی تھے، تو ایک صحابی جو تھے، جو مہاجر تھے، ان کا نا انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کو غسل اور کفن دے دیا گیا تو وہ جو صحابیہ تھی نا، تو انہوں نے کہا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے صاحب، یعنی کہ جو مرنے والے کو کہا، اللہ کی آپ پر رحمت ہو، آپ کے حق میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کو اللہ نے عزت عطا کی ہے۔ یہ جب انہوں نے جملے بولے نا، انہوں نے بولے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ نے اس پہ رحمت کی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ اور کس کو عزت دے گا؟ یہ صحابی ہیں، مہاجر ہیں، تو ان پہ تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ کو روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کو موت آ گئی ہے، اللہ کی قسم میں اس کے اندر خیر کی امید رکھتا ہوں، واللہ میرے لیے بھی میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا حال ہوگا۔ سوچیں، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ صحابیہ جو تھیں، جو کہہ رہی تھیں، وہ فرماتی ہیں، پھر میں نے
میرے رسول اللہ نے جب ہمیں منع کر دیا تو میں نے پھر کبھی اس کے بعد کبھی کسی کو گناہ سے پاک نہیں سمجھا. تو کسی کو اس طرح کی بیان کرنا جیسے کہ ہم اللہ کے، میں نے آپ سے کہا نا غیب کے دخل اندازی ہے، یہ اللہ کے معاملات میں ہماری دخل اندازی ہوتی ہے. تو ہم کسی کو بھی نیک سمجھیں، مگر لوگ دیکھیں بہت ہم نیک ان کو سمجھ رہے ہیں، مگر جب موت کے قریب ہوتے ہیں نا تو ہو سکتا ہے ان سے کوئی ایسا غلط کام ہو جائے، ہم اس کو بہت متقی سمجھ رہے ہیں، مگر نیک سمجھ رہے ہیں، جنتی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ایسا کام ہو گیا وہ اللہ ہی جانتا ہے. اسی طرح ہم کسی کو بہت گناہگار دیکھتے ہیں، جہنمی سمجھتے ہیں، اسی طرح بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے اس نے سچی توبہ کر لی ہو اور کچھ ایسے کام کر لیا اس نے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر کے جنت اس کے لیے لکھ دی. اس لیے ہم کسی کے بھی بارے میں، یاد رکھیے، کسی کے بھی بارے میں اتنے وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم صرف دعا دے سکتے ہیں اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے، اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، اللہ اس کو نیکی کا راستے پہ چلائے. تو اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ان جملوں میں یعنی کہ مرحوم، مغفور، جنتی، جہنمی کہنا ہمارا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں یہ باتیں، اور ہم ان میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، لہٰذا اس پر بھی شرک کی بو آتی ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے. اس کے بعد دیکھیے ایک اور انداز ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اگر ہمیں کسی عالم سے یا علماء سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے نا کہ کوئی علمی سوال ہوتا ہے، کوئی دینی سوال ہوتا ہے، تو ہم عالم سے، کسی مولوی صاحب سے، علماء سے سوال کرتے ہیں. تو جیسے لوگ سوال کرتے ہیں نا، لوگ ہمارے یہاں دیکھیں یہ ایک ادبی جملہ بولتے ہیں، تو یعنی کہ کوئی سوال ہے بالفرض، تو وہ پوچھتے ہیں اس معاملے میں یا اس سوال میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں، علماء ہے نا، علماء سے یہ کیا پوچھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، علماء کرام اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں. تو یہ جملہ بظاہر دیکھیں اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے، مگر جو غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شریعت کے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے والے علماء کرام خود ہیں، اس لیے یہ جملہ نامکمل ہے. تو ہمیں کیسے کہنا چاہیے، ہمیں کیسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس جملے کو مکمل کیسے کرنا چاہیے؟ یعنی کہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ اس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول نے اس معاملے میں کیا فرمایا ہے. حالانکہ ہمارے یا ان کے ذہن میں نا یہ نہیں ہوتا کہ علماء اپنے پاس سے کوئی حلال کو حرام کر دیں گے، حرام کو حلال کر دیں گے، مسئلہ بتائیں گے اپنی مرضی کا، یا اپنے سے حلال کریں گے، یا اپنے سے کچھ اس قسم کی بات بتائیں گے. کیونکہ دیکھیے ہم اس شرک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں سیریز پوری پڑھ رہے ہیں کہ کون کون سے جملوں میں کہاں کہاں شبہ ہے، تو ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں نا. تو یہی سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. ہماری عموماً گفتگو میں کچھ ایسے الفاظ ہیں، جملے ہیں یا باتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو بظاہر اپنے اندر ایسے عیب نظر نہیں آتے، مگر جب ان الفاظوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو اس میں سے کیا ہوتا ہے، غیر محسوس شرک اس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو مسلمان تو علم والا ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے پاس ذہانت ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے. تو یہی تو فراست ہے جو مسلمان کی وراثت ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ مسلمانوں پہ فرض ہے علم حاصل کرنا، تاکہ ہماری جو توحید ہے، مسلمان بس اللہ کا ہوتا ہے، بس وہ اور اللہ. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی تمام چیزیں ہیں، تو یہ کیا ہوتی ہے، ان جملوں میں، ان باتوں سے ہمارا عقیدہ نا، ہماری توحید ویک ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول ہمیں ہر معاملے میں بتا کے گئے تاکہ مسلمان کی جو توحید ہے، عقیدہ ہے، وہ بہت اسٹرانگ رہے. تو اب اگر اس بات کو اس طرح ہم پوچھ لیں، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ہم سوال پوچھ رہے، ہم سوال پہ بات کر رہے تھے، اگر ہم اس طرح سے پوچھ لیں کہ مجھے اس مسئلے کا حل، یعنی کہ جو بھی آپ کا دینی سوال ہے، ہم یہ پوچھیں کہ مجھے اس مسئلے کا حل بتا دیں، یا اس مسئلے کا حل شریعت میں کیا ہے آپ بتا دیں، یا آپ بتا دیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یا اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے. سمپل سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پلیز مجھے اس سوال
سوال کا آپ جواب بتا دیجئے یا مسئلے کا حل بتا دیں. سمپل سے ایسی بھی بات کر سکتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے یہ بھی بات کر سکتے ہیں. بس اس سوال میں ہم نے نا اللہ اور اس رسول کو ایڈ کرنا ہے یا سمپلی وداؤٹ علماؤں کے نام لے کے کہ علماؤں کا کیا خیال ہے, علماؤں کی کیا رائے, اس کے بغیر آپ سمپل بھی سوال کر سکتے ہیں کہ میرا یہ سوال ہے, اس کا کیا مسئلے کا حل ہے, یا پھر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول یا شریعت یا قرآن حدیث میں اس کا مسئلے کا کیا حل ہے. تو اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علماء کرام ہمیں وہی بتاتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہمیں بتائی جاتی ہے, کیونکہ ان کے پاس دیکھیں وہ علم ہوتا ہے, اس لیے تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں نا, وہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی ہمیں بتاتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, ہم اسی لیے اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اس جملے کو مناسب بنائیں اور پورا بنا کے پورے صحیح طریقے سے پوچھیں. تو دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں ہوتا. بات یہ کہ ہم بات اپنے طور پہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ادبی, کچھ احتراماً, اس طرح سے ہم بات کر دیتے ہیں. کچھ ہم زیادہ لفظ بولنے میں سستی بھی محسوس کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کام تو چل رہا ہے نا, تو اس لفظوں سے بات ان کو سمجھ آ گئی. اب اتنے ڈیٹیل میں کہ اللہ اور اس کے رسول, قرآن اور حدیث, تو وہ شارٹ کٹ کر کے کچھ ایسی بات کر جاتے ہیں. تو اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اب ایک جملہ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کوئی شرک کی بو تو نہیں آ رہی ہے, جملہ ٹھیک ہے. اس سے پھر اب ہم کو یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں تو اب ہم اپنا دماغ بھی استعمال کریں, زبان کو بھی کنٹرول کریں, اور سوچ سمجھ کے. آپ کو کہتے ہیں نا کہ بات کرو تو تولو, بات کو تولو, پہلے بات کو تولو پھر بولو. بڑے کہہ کے گئے نا, تو سمجھے اس کے پیچھے یہی ہے کہ جو آپ بولنے جا رہے ہیں پہلے دیکھ لیں کہ یہ بات میں صحیح کر رہی ہوں, کہیں شرک کی بو تو نہیں آ رہی ہے, پھر اس کو ہم ادا کریں. اچھا, اب ایک اور جملہ جس کو ہم بہت آرام سے استعمال کرتے, بہت ہمارے یہاں اتنا بولا جاتا ہے نا, یہ ورڈ آپ لوگ بھی سنیں گے حیران ہوں گے. تو اب ہم جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے اتفاق سے, ہے نا. اتفاق سے میں وہاں گئی تھی, اتفاق سے وہ بھی آئے ہوئے تھے. میں پارٹی میں گئی, ارے اتفاق سے وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے. میں بازار گئی, اتفاق سے وہ بھی آئے تھے. میں ڈاکٹر آفس میں گئی, ارے اتفاق سے وہ لوگ بھی آ گئے تھے. بظاہر دیکھیں جو اتفاق کا لفظ ہے نا, اس میں کوئی چیز ایسی ہمیں نظر نہیں آتی, ایک سادہ سا سمپل سا جملہ ہے اور لفظ ہے نا. کوئی اس میں ایسی کیفیت نہیں پائی جاتی کہ ہمیں شرک کا اندازہ ہو, مگر اس میں اگر ہم غور کریں, وہی والی بات, اس کی گہرائی میں جائیں, اس کا پوسٹ مارٹم کریں, تو اس میں بھی خرابی نظر آتی. ہمارے علماؤں نے اس میں بھی ہمیں ہماری رہنمائی کی اور ہمیں بتایا ہے کہ اس میں بھی شرک کی بو ہے. بظاہر دیکھیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے, جو اتفاق یعنی بغیر کسی منصوبہ کے, پلاننگ کے یہ کام ہو گیا. یعنی کہ اتفاق سے ہم یہی مطلب ہے نا کہ ارے اتفاق ہو گیا, اتفاق سے آگے, میں اتفاق سے چلے گی, اتفاق ہو گیا. تو اس کا پیچھے جب ہم اس کا گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اتفاق کیا ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ بس اٹھے بیٹھے ہو گیا, بغیر کسی سبب کے ہو گیا, بغیر کسی پلاننگ کے ہو گیا. تو اس کے پیچھے یعنی کہ کسی کی پلاننگ نہیں تھی, بس ایسے ہی ہو گیا, از خود ہو گیا. تو اس کے پیچھے کسی کا حکم نہیں تھا, بلکہ بس خود بخود اتفاق ہو گیا, خود سے کام ہو گیا. تو میرا کام بن گیا, میری ضرورت پوری ہو گئی, یا میرا مسئلہ حل ہو گیا اتفاق سے. جیسے میں نے آپ کے بازار میں ان سے ملاقات ہو گئی, تو اتفاق سے فلاں بندہ میری ملاقات ہو گئی, اتفاق سے ہے نا, جو کچھ بھی اتفاق سے سب کچھ ہو گیا. تو دیکھیے اتفاق سے دونوں کام میں ہوتا ہے, یعنی کہ بات بن گئی یا اتفاق سے بات بگڑ گئی, دونوں چیزوں سے سنورنا بھی ہو گیا, بگڑنا بھی ہو گیا. تو اگر اس الفاظ کی ہم گہرائی میں جائیں, دیکھیں, یہ ایسی سوچ کا اظہار ہے جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے بھی, جیسے سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ ساری کائنات کسی خالق کے ارادے, تدبیر, حکم کے بغیر ہی خود بخود از خود اتفاقی حادثے میں آ گیا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی. آپ نے بھی ایسی بات سنی ہوگی کہ کائنات کو ایک بگ بینگ کہتے ہیں,
کہ دے کر نام کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا اور یہ بھی اتفاق سے ہو گیا، یعنی کہ ٹھیک ہے جیسے بھی پروسیس ہوا اس کے پیچھے جو برائی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، یہ خود بخود ہو گیا، اتفاق سے ہو گیا، اس سے یہ بھی وجود میں آ گیا، یعنی کہ سب کچھ وجود میں آ گیا، زمین، دریا، سمندر، رات، دن، سب کچھ اتفاق ہو گیا۔ تو اس کو مجھے کوئی، یعنی کہ اس کے پیچھے جو ہے کوئی خالق کا ارادہ، تدبیر، اس کا اختیار نہیں، بلکہ کیا ہوا، از خود ہو گیا۔ اور اب بھی جو بھی ہوتا ہے دنیا میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، تو وہ کیا کہتے ہیں، خود بخود اتفاق سے ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی کہا کرتے تھے، اس وقت بھی مشرکین مکہ ایسے کہا کرتے تھے، جس کا قرآن میں ذکر موجود ہے، سورہ جاسیہ میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ سب کیا ہے، یہ سب ہماری زندگی، ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں، جیتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں مارتا مگر یہ زمانہ ہے، یعنی کہ بس یہ سب کچھ خود ہی خود ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو کچھ علم نہیں، یہ تو صرف گمان پہ ہیں۔ تو اس وقت بھی لوگ دیکھیے، اور آج بھی، اس وقت بھی سب انسان اس وقت بھی کہتے تھے، یعنی کہ مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق ہے، جو کچھ بھی زمانے میں ہو رہا ہے ایک اتفاق ہے۔ تو یعنی کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، اور اگر ہم سوچیں کہ وہ دھماکہ کس نے کیا، اگر چلے بگ بینگ ہوا، ایک اللہ نے ایک طریقہ کیا، تو کس نے کیا اتنی بڑی چیز؟ اگر آپ دیکھیں، اگر ہم کمرے میں بیٹھے تھوڑی سی آواز بھی پیدا ہو جائے نا تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، ارے کیا ہو گیا، کیا چیز ہوئی، کیسے گرا، ہم کتنی کیوریوسٹی ہو جاتی ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ او اس وجہ سے ہو گیا، یعنی کہ اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ آواز پیدا ہونے میں بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ پھر اتنی بڑی کائنات کا پیدا ہو جانا اور یہ کہنا کہ اتفاق ہو گیا، تو یہ جو ہے نا، یہ صحیح چیز، یہ نتیجہ جو ہے نا جو نکالتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہو رہا اتفاق، یہ نتیجہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہم جو اپنی گفتگو میں اتفاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، حالانکہ ہماری نیت نیک ہے، ایسی نہیں ہے جیسے یہ سائنسدان کہتے ہیں یا جو ایتھلیسٹ لوگ ہیں نا، جو الحاد جو ہے وہ اللہ کو جو نہیں مانتے، جو وہ کہتے ہیں یہ دنیا محض اتفاق میں وجود میں آ گئی۔ ہم الحمدللہ ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک ذرہ بھی اس کائنات کا خود پیدا نہیں ہو سکتا، نہ ہوا، نہ پانی، نہ سورج، نہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اسی طرح ایک درخت کا پتا بھی نہیں گر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اور جس کے بارے میں اللہ کی ذات کو علم نہ ہو کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اور اتفاق کا لفظ ہم بولنے میں، مگر اس لفظ میں غیر محسوس شرک پایا جاتا ہے، مگر جو اتفاق ہم بول دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ذہن نہیں ہوتا، مگر اس اتفاق کے لفظ میں شرک کی بو محسوس کی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے ہم یہی سیکھ رہے ہیں نا، ہم اسی لیے تو یہ سیریز کر رہے ہیں، ہم علم حاصل کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کسی چیزوں کا چیلنج ہمارے سامنے نہ آئے۔ تو اب جو یہ اتفاق کا ورڈ ہے، یہ ایک باریک بات کو ہم جان رہے ہیں، جیسے ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ دیکھیں کالی رات ہے، کالا پتھر ہے، کالی چومٹی نظر نہیں آتی کہ اس پہ چل رہی ہے۔ تو اسی طرح اس گفتگو میں، ان جملوں میں، ان الفاظ میں ایسے باتیں استعمال ہم کر دیتے ہیں کہ اس میں شرک کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو اب ہم کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس دن فلاں شخص جس سے میں ملا تھا، یعنی کہ اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، یعنی کہ اتفاق کا لفظ اب آپ نے نہیں لینا، آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ کے حکم سے میں وہاں گئی تھی تو مجھے وہ شخص مل گیا، اللہ کے حکم سے میں اسٹور میں گئی تھی یا ایسا ہو گیا۔ تو کیا کرنا ہے؟ اتفاق کو بدل کے اللہ کا حکم کہنا ہے۔ تو اس اللہ کے اب اس میں ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے نام کو بیچ میں آ گیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہمارا قریبی تعلق بھی ہو گیا، محسوس ہوا، اور ہم اس کے خرابی سے بھی بچ گئے جو اتفاق کے الفاظ میں آ رہا تھا۔ تو یہ ایک کافی جو اتفاقاً جو سب کہتے ہیں نا، بغیر اللہ کی تدبیر کے سب اتفاق، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ یہ دنیا ایک اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کے پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ تو اس اتفاق کے نظریے کو
کیا بولا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں فطرت کا قانون ہے، مدر نیچر، فطرت ہے نا، یوں بن گیا، اللہ نے نہیں بنایا، بس اللہ کا قانون، بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں فطرت کا قانون ہے، یعنی کہ کسی ہستی کا دخل نہیں ہے، بس خود بخود ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیے ہم اردو لٹریچر میں یا اردو شاعری میں جو ہوتا ہے نا ذرا ہائی فائی اردو قسم کی باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں، جس سے یہ نظریہ کو اور تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ جس قسم کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، مثلا ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے گردش دوران، یہ سب ذرا اردو کی باتیں، لیکن کیونکہ یہ تو سب کے لیے ہے نا، جو چاہے وہ اچھے عالم فاضل اگر وہ الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یعنی گردش دوران کے کیا مطلب ہے؟ زمانے کی گردش یا حادثات زمانہ، یعنی کہ اس قسم کے جملے بولتے ہیں ہماری بہت برے حالات ہو گئے، یعنی کہ حادثات زمانے کا کیا مطلب ہوتے ہیں؟ ہمارے بہت برے حالات ہو گئے، زمانے بے حساب کوئی خرابی بیان کرنا، زمانے سے بیان کرنا، کوئی بری بات کو بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، یعنی کہ زمانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ زمانے کو برا مت کو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث قدوسی آتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ معاملات تو میرے ہاتھ میں ہیں، دن رات کو الٹنا پلٹنا کرتا ہوں، تاریخ آگے بڑھتی ہے، دن رات بنتے ہیں، زمانہ آگے بڑھتا ہے، اسی طرح زمانہ آگے بڑھتا ہے نا، دن رات ہوتے ہیں، ایک ایک دن کر کے زمانہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، دن رات گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، صدیاں گزرتی ہیں، ہے نا۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زمانہ میں ہوں اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانے کو بنانے والا تو کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم انسانوں کے کام غلط ہو گئے۔ زمانہ تو دیکھیے وہی ایک زمانہ وہی چلا رہا ہے، وہی دن رات ہیں، وہی صبح شام ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اصل میں ہمیں کہنا کیا چاہیے کہ ہم انسانوں کے کام غلط ہو گئے، زمانہ تو وہی چل رہا ہے، اسی انداز میں دن رات، سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، رات کو تارے چاند چمکتے ہیں، اگلا دن آ جاتا ہے، سب اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ زمانہ برا ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا کہنا چاہیے کہ لوگوں کے اعمال خراب ہو گئے، لوگ خرابی پر آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ ہی زمانہ ہے، دن رات اللہ کے حکم سے اس زمانہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہو رہی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے اپنے اپنے کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ کوئی قانون فطرت نہیں ہے، بلکہ ان سب کے پیچھے رب العزت کی ذات ہے، وہ پاک ہے، اس کا حکم ہے، اس کا ارادہ، اس کا اختیار، اس کا فیصلہ اس کے پیچھے ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس بارے میں ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی گفتگو میں، ٹھیک ہے، اور اپنی تحریر میں، کہ زمانے کا بہت بڑا برا آ گیا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہم تحریر میں لکھتے ہیں یا بولتے ہیں کہ زمانہ بہت برا آ گیا، بھئی آج کل کا زمانہ، آج کل کے بچے، آج کل کا وقت، آج کل کا زمانہ، یعنی کہ وقت اور زمانہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ہم یہ کہیں گے کہ زمانہ بہت برا ہے یا وقت بہت برا ہے، زمانہ وقت سب ایک چیز ہے، اور وقت اسی انداز سے چل رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، جس انداز میں اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں، پہلے وقتوں میں جو انسان تھے وہ بہت اچھے تھے، مخلص تھے، ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے۔ تو دیکھیے وہ وقت میں برکتیں تھیں، پیار تھا، محبت تھا، یہ آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے۔ اور آج کے دور میں، آج کے دور میں جو ہے نا، انسان بہت خود غرض ہو گیا ہے، نفس پرست ہو گیا، نفسی ہو گئی ہے، ہر کوئی اپنے لیے سوچتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں سوچتا۔ تو ان خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں ہو گئی ہیں، ان حالات میں بہت بڑھ گئی ہیں اس وقت میں، اور ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہے نا، وہ آج یہ جو حالات ہیں اس وجہ سے جو ہے یہ خراب ہو گئے۔ زمانہ برا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، انسان برے ہو گئے ہیں۔ ہم کو بھی اسی پر غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی نا، زمانہ یا وقت کو برا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے اعمال، ہمارے حالات جو ہیں ان پہ
غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے مطابق ہمیں بہت ساری قرآن میں آیات ملتی ہیں اور حدیث بھی ملتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہے نا، بہت کچھ ہے، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اور مطلب انسان اور جنات کو نکال کر بھی دیکھیں بہت ساری چیزیں مخلوق ہیں، بہت ساری چیزیں جاندار بھی ہیں اور کچھ بے جان بھی ہیں، سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، ہر چیز اللہ کے، آپ دیکھیں گے ایک انسان اور جن کے علاوہ ہی سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ نے انسان کو نا اختیار دیا ہے کہ تم اسے استعمال کرو، مگر اس جسم کے اندر دیکھیں، اگر آپ دیکھیں جو ہمارے اندر جسم کے اندر آرگنز ہیں نا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے چل رہے ہیں، ان پر بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ ہمارا دل دھڑک رہا ہے تو اللہ کے حکم سے، ہم سانس چل رہی ہے تو ہمارے اللہ کے حکم سے۔ اللہ بھی ہمارا دل کو روک دے یا سانس کو روک دے تو آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے، میں کچھ نہیں کر سکتی، آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر دل ہی بند ہو جائے تو، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور ہمارے جو کانوں میں آواز جاری ہے، آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں، اور آنکھیں ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارا معدہ جو الحمدللہ ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو ہضم کرتا ہے، تو ہمارے جسم کے اندر کا وجود بھی جو ہے نا اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے۔ ہمارے یہ جو بیرونی حصے ہیں نا، اس پر اللہ نے ہمیں تھوڑا بہت اختیار دیا ہے کہ تم اس جسم کو استعمال کرو نیک کاموں میں۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو آنکھوں سے دیکھو، جو میں نے تمہیں آنکھیں دیکھی تو اس کو اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس کے لیے اچھی چیزوں کو دیکھو، کان ہے تو اچھی چیز سنو، زبان ہے تو اس سے اچھی بات کرو، ہے نا، اور اپنے جسم کو، معدے کو کھلاؤ تو حلال رزق کھلاؤ، اور پہناؤ، کپڑا پہناؤ تو حلال کرو، تو تم اپنے وجود میں اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ یہ تمہارا جو وجود ہے اس کو اللہ کے آگے جھکا دو، عاجزی کرو اس میں، اور اپنے اس وجود کو اللہ کی مرضی کے مطابق تابع کر دو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں قرآن میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ حالانکہ تابع دار ہو گیا جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، چاہیے کہ خوشی سے آئیں، چاہے کہ خوشی سے آئیں، چاہے ناخوشی سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آسمان اور زمین میں تمام چیزیں جو ہیں اللہ کے تابع دار ہیں، چاہے وہ خوشی سے آئیں چاہے وہ ناخوشی سے آئیں، سب اسی کے تابع ہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو اب دیکھیں جو تابع ہونے کے حوالے سے نا دو پہلو ہوتے ہیں، ایک یہ خوشی سے بات مان لے یا ناخوشی سے بات مانے۔ اب یہ آپ کی میری چوائس ہے کہ ہم خوشی اللہ کے احکامات مانیں یا منہ بنا کے کریں، ہم کو ماننا تو ہے، نہیں مانیں گے تو اللہ نے اس کا انجام بھی بتایا۔ تو اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جو اللہ کے فیصلے نافذ ہیں، اللہ کے مخلوق کو سب کو ماننا ہے۔ تو اللہ نے دونوں پہلو ہمیں بتا دیے ہیں، ہر طور پہ ہر چیز سے ہمیں تابع ہونا ہے، جاندار ہو یا بے جان ہو، سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں اس پہ۔ تو اس کائنات کی جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے ان کو برا بھلا کہنا غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اللہ نے بتا دیا نا سب کچھ میرا ہے، تو جو کچھ آپ اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں نا، اس کائنات کی چیزوں کو ہم نے برا بھلا نہیں کہنا ہے، کہ ان چیزوں کو ہم نے نہیں برا کہنا، کیونکہ اصل میں ہم ان کو برا نہیں کہتے، بلکہ جو اس کے پیچھے ہے وہ کون ہے، اصل خالق ہے نا، وہ تو اس نے پیدا کیا، اس کی چیزیں، ہم اس کو برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس طرح دیکھیے ہم کبھی ہوا کو گالی مت دیں، گرمی ہو رہی ہے، اتنی گرمی، سورج کا ٹیمپریچر، سورج کو یا گرمی کو برا بھلا نہیں کہیں۔ بارش ہو رہی ہے تو اف اللہ اتنی بارشیں ہو گئی، اتنی بارشوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو گالی مت دو۔ مثلاً دیکھیے فار ایگزامپل ہوا چلی، آنکھوں میں مٹی چلے گئی، ہے نا، دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ٹورنیڈو، ہریکین کیسے کیسے آتے ہیں، لوگوں کے گھر اڑ جاتے ہیں، ہے نا، تو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیں ہوا کو، یہ کیسی ہوا ہے، لوگوں کے کپڑے اڑا کے لے جاتی ہے، چیزیں اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے، کیا مصیبت ہے، کیا ہے یہ، اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اس نے مجھے گرا دیا، میرے کپڑے ہو گیا، میرے گھر میں آندھی چلی تو میرے گھر میں مٹی آ گئی ہے، کتنی مٹی آ
جاتی ہے میرے گھر میں، گھر گندا کر دیتی ہے۔ تو اس میں دیکھیں ہوا کا کیا قصور، ہوا کو برا بھلا کہنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ہوا کو گالی مت دو، اگر تم کو کوئی ناپسندیدہ چیز دکھائی دے یعنی کوئی طوفان آندھی تو تم یہ دعا پڑھا کرو کہ اے اللہ ہم آپ سے یہ ہوا کی بھلائی مانگتے ہیں اور اس ہوا میں جو خیر ہے وہ بھی مانگتے ہیں، اور اس چیز کی بھلائی کا جو بھی اس میں خیر کا سوال ہے، اس چیز کی بھلائی کا جو بھی اس میں خیر ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے خیر کا، اللہ اس ہوا کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور اس شر سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں جس کا اس کو حکم دیا گیا، ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول نے کہا برا بھلا کہنا، لعنتیں ڈالنا، اس کی بجائے اللہ سے دعا مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو اس طرح ہم اللہ سے مخاطب ہو کے اللہ ہمیں اس ہوا کے شر سے بچا لے، اس طرح سے دعا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے کیا کیا، ہوا اس کو اڑا دیا، جیسے اس کے کپڑے اڑ گئے، سم تھنگ کچھ ہو گیا، تو اس شخص نے ہوا پہ لعنت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ اس آدمی کی چادر شاید اڑ گئی تھی ہوا سے، تو اس نے ہوا کو لعنت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت مت کرو، یہ تو اللہ کے حکم کی تابع ہے، جو بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ہوتا تو وہ لعنت لوٹ کر اسی پر واپس آتی ہے۔ تو اب اگر ہوا کو، سورج کو، بارش کو لوگ گالی دینے بیٹھ جائیں، لعنت کرنے بیٹھ جائیں، اس کو برا بھلا کہنے بیٹھ جائیں، تو ان سب کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ تو بس وہ اپنی مرضی سے ہیں۔ سوچئے کیا سورج چمک رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے، اللہ کے حکم ہے چمک جاؤ تو وہ چمکتا ہے۔ ہر چیز، ہوا بھی اپنے اللہ کے حکم سے چلتی ہے، میرے آپ کے حکم سے نہیں چلتی، بلکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ کب ٹھنڈی چلنی ہے، کبھی تیز چلنی ہے، کیسے چلنی ہے، اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ پھر اگر کوئی انسان ایسا کسی چیز پر لعنت کر دے جو کہ لعنت کی حقدار نہیں تھی، تو پھر وہ لعنت لوٹ کر اسی لعنت کرنے والے پہ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے نہ تو کائنات اتفاق سے بنی ہے، نہ ہی کائنات کے اندر کی جو مخلوق ہے وہ اتفاق سے، نہ آپ اتفاق سے دنیا میں آ گئے، نہ میں اتفاق سے آ گئی۔ ہر چیز اللہ کے ارادے، تدبیر اور حکم سے ہوا، یہ بات یاد رکھیں۔ کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں کہ اتفاق سے کیسے ہو گیا، یہ سب کچھ ہے نا، میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا، ہو گیا، تو یہ سب کچھ نہیں، بلکہ یہ سب ایک اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جو کچھ کام ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی پلاننگ ہے۔ اس لیے ہم ان تمام چیزوں کو یہ نہ سمجھے کہ یہ خود بخود چل رہی ہے، یہ ہمارا کچھ سنوار رہی ہے یا بگاڑ رہی ہے، یعنی کہ نہ یہ ہمارا کچھ سنوار رہی ہے نہ بگاڑ، جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی ذات ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے بارے میں جاننا، سیکھنا، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ گفتگو کو ان خرابیوں سے، اپنی گفتگو کو، لہجے کو ہمیں ان خرابیوں سے پاک کرنا ہے۔ تو دیکھیں جو ہم سیکھتے جا رہے ہیں نا، تو اپنی بھی اصلاح کرنا ہے، اور اپنے جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں اگر ہم ان سے کبھی ایسے جملے سنیں تو پیار محبت سے، حکمت سے، دیکھیں اب ایسے نہیں کہ آپ اٹھے بیٹھے کسی کو بات کر دیں باتوں میں، انڈائریکٹ طور پہ کہ میں ایسا سن رہی تھی تو میں نے کسی سے سنا تھا، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ باتوں میں اصلاح کر دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بتا رہے ہو پتہ چلا لڑائی جھگڑے شروع ہو گئی، ایسے نہیں کرنا۔ حکمت کے ساتھ اللہ سے حکمت مانگیں اور پیار محبت سے وقت کے ساتھ دیکھ سمجھ کے اپنے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، اس لیکچر میں کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا بڑا برا وقت ہے، ہم پر بہت برا وقت آیا ہے، تو اس پہ وہ استادہ یہ جواب دے رہی تھی کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا وقت اور زمانہ ایک ہی چیز ہے، تو انہوں نے اس پہ جواب دیا تھا اس کو ایسا کہنا چاہیے کہ آج کل ہمارے معاملات یا حالات کچھ پریشان کن ہے،
ٹھیک ہے، ہمارا وقت برا ہے یا ہمارے اوپر بہت برا وقت آیا، ایسے نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ اس کو بدل کے ہمارے حالات اور معاملات جو ہیں وہ کچھ پریشان کن ہیں. تو اس پہ انہوں نے یہ جواب دیا. میں نے کہا آپ کو بھی بتا دوں، آپ کی بھی ہیلپ ہو جائے گی. تو ہمیں دیکھیے اپنی گفتگو میں زمانہ اور وقت کو محتاط رہنا ہے اب ہمیں ایسے جملوں سے، کیونکہ دیکھیں ہم نہیں، ہمارے نہ سوچ میں ہمارے نہیں ہوتے، ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، مگر کہیں نہ کہیں دیکھیں اس کے پیچھے ایسی باتوں میں نا یہ حقیقت کہیں نہ کہیں جا کے اللہ کے دخل اندازی ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ، ایسے علم غیب میں یہ اللہ کی باتیں ہیں. بس ہم لوگ کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنا ہے. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعا کرتے تھے، ربی زدنی علما. اب آپ بتائیے، ان کے پاس تو جبرائیل آیا کرتے تھے، ہے نا، ان کے پاس کتنا علم تھا ہمارے پیارے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مگر پھر بھی آپ کہتے تھے یہ دعا کرو. خود اپنے لیے بھی دعا کرتے تھے اور ہمیں بھی کہتے تھے کہ یہ دعا کیا کرو. تو اب آپ بتائیے ہم لوگ کو کتنا علم ہے، ہمارے پاس کتنی مختصر سی زندگی ہے اور ہمیں کتنی ساری باتیں معلوم کرنا. ہمارے رسول اللہ کیا کیا ہمیں بتا کے گئے، کتنے سارے احادیث بتائے گئے. تو اب ہمیں علم حاصل کرنے سے ہی تو ہوگا نا. تو جو کچھ آپ کو پتا چل رہا ہے تو پلیز اس کو آگے بڑھائیے. چراغ سے چراغ جلتا ہے، دیکھا نا، کینڈل سے کینڈل جلتی ہے. تو آپ کو پتا چلے گا، دوسرے کو بتائیں گے، تیسرے کو بتائیں، تو اس طرح امت مسلمہ علم والی ہو جائے گی، جہالت دور ہو جائے گی. ہم لوگ بہت اونچے مرتبے پہ آ جائیں گے جیسے ہمارا ایک دور تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں شرک خفی کے بارے میں، چھپے ہوئے شرک کے بارے میں، اللہ مجھے بھی اپنی اصلاح کرنے والا بنائے اور آپ لوگوں کو بھی اصلاح کرنے والا.